بكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے اشہر و روات ضعفاء الذین یکثر ذکرهم فی الاسانید، کہ وہ مشہور ضعیف راوی جن کا ذکر جو ہے اسانید میں آئے۔ اسحاق ابن عبداللہ بن ابی فروہ المدنی، ضعیف حدیث کا ٹاپک ہم کر رہے ہیں کہ اسحاق بن عبداللہ جو ہے نا ابی فروہ المدنی، پہلے ہم لوگ ذرا وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ جو نالین کی حدیث کا جو انہوں نے وہ دیا نا نیچے حاشیہ، قلتو، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اخرجو ترمذی عن ابی ہریرہ عن انس وقال البخاری ولا یسع هذا الحدیث، کہ انہوں نے ترمذی نے ابو ہریرہ اور انس سے نقل کری حدیث، اور امام بخاری کا نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں کہ یہ صحیح نہیں ہے حدیث، ولا حدیث ابی ہریرہ اور نہ ابو ہریرہ کی، وقال ترمذی وکلا الحدیثین لا یصح عند اہل الحدیث، کہ اہل الحدیث کے نزدیک یہ دونوں احادیث میں سے کوئی بھی صحیح نہیں، نہ انس والی نہ ابو ہریرہ والی۔ واستنکر البزار، اور بزار نے بھی اس کا انکار کیا ہے، من الوجہین، انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ یہ آپ مسند البزار میں دیکھ سکتے ہیں، ابو داؤد نے بھی اس کو نکالا ہے عن جابر وہو معلم، اور وہ بھی معلول ہے۔ تو جو اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ المدنی ہیں، قال عبد الرحمن کہتے ہیں انا ابراہیم، یہ ابن ابی حاتم کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ انا ابراہیم ابن یعقوب، کہ اخبرنا ابراہیم، یہ جو انا لکھا ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے اخبرنا، اخبرنا ابراہیم ابن یعقوب الجوزجانی فیما کتب الیہ، قال، جو کتاب انہوں نے میری طرف لکھی اس میں ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی نے مجھے خبر دی، سمیت احمد بن حنبل، کے میں نے سنا احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے، یقول، وہ کہہ رہے تھے، لا تحل الروایہ عندی، میرے نزدیک حلال نہیں ہے روایت کرنا، ان اسحاق بن ابی فروہ، اسحاق بن ابی فروہ سے۔ دوسرا راوی ہے حجاج بن ارطاطہ، ابو ارطاطہ النقی الکوفی، قال امام بن محمد بن حجاج المروزی، امام مروزی کہتے ہیں وسألہ، کہ ان سے پوچھا گیا، کس سے، یعنی امام احمد بن حنبل سے، رجل عن الحجاج بن ارطا ما شأنہ، کہ اس بندے کے بارے میں، یعنی کہ حجاج بن ارطا کے بارے میں کہ اس کی کیا شان ہے، اس کا کیا مقام ہے، قال، تو امام احمد بن حنبل نے کہا، شأنہ انہ یزید فی الاحادیث، کہ اس کا یہ مقام ہے کہ وہ احادیث میں زیادتی کر دیتا تھا، بڑھا دیتا تھا، یعنی کہ ضعیف راوی ہے۔ عبداللہ بن لہیہ بن عقبہ حضرمی المصری، یہ ابن لہیہ ہے، اس کی توثیق شاید حافظ زبیر علی زئی نے بھی مشروط توثیق کی کہ 3 راویوں سے، 3 عبداللہ ان سے اگر کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، لیکن انہوں نے یہی لکھا حافظ زبیر علی زئی نے کہ اس کی کتاب بھی جل گئی تھی تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وہی نسائی میں روایت تھی جس میں یہ کہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرفوع حدیث ہے رفیع الدین بن سجدتین کی، ہمارے نزدیک موقوفاً ثابت ہے، مرفوعاً ثابت نہیں، تو یہ نقل کرتا ہے ایک روایت، اس کو علامہ البانی نے صحیح بولے، لیکن حافظ زبیر علی زئی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے اور اس کا انکار کرتے ہوئے، تضعیف کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ ابن لہیہ کی کتب جل گئی تھی، تو وہ اس کو ایک ضعیف راوی مانتے ہیں اوور آل، لیکن ابن لہیہ جو ہے نا، ہی از اے کنفیوزڈ پرسن، یعنی اس کے بارے میں ہمیں توثیق بھی ملتی ہے، تضعیف کے اقوال بھی ملتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ جو شیخ عبداللہ سعد جو عربی ایک اسکالر ہیں فی زمانہ، وہ یہی لکھتے ہیں معاصرین میں سے کہ ہوا ضعیفن، اور یہ قابل احتیاج نہیں ہے، بس یہ کہ زیادہ زیادہ جو 3 عبداللہ ہیں یا عباد اللہ ہیں، ان سے بس جو ہے نا تھوڑی کم ضعف کے درجے پہ اس کی احادیث پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ وہی مطابق میں لی جائے گی، مسئلہ ثابت نہیں کیا جائے گا اس سے۔ تو قال البخاری، امام بخاری کہتے ہیں کہ قال الحمیدی ان یحییٰ بن سعید القطان، کہ حمیدی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان جو ہیں، کان لا یراہ شیئا، کہ وہ اس کو کسی قابل نہیں سمجھتے تھے، اس میں کوئی چیز ہی نہیں دیکھتے تھے، ہی واز ناٹ اے سرٹیفائڈ پرسن ابن لہیہ فار یحییٰ بن سعید القطان، وہ امام الکبیر فی علل الحدیث، فی علمی علل الحدیث۔ فلیح ابن سلیمان المدینی، ایک فلیح راوی بخاری میں بھی ہے، تو فلیح بن سلیمان جو ہے نا المدینی، قال ابن ابی حاتم الرازی قریہ علی العباسی، کہ عباس پر پڑھا گیا، بن محمد الدوری پر، ان یحییٰ بن معین انہ قال، فلیح بن سلیمان لیس بقوی ولا یحتج بحدیثی، کہ فلیح بن سلیمان جو ہے وہ قوی نہیں ہے اور نہ اس کی حدیث سے احتیاج کیا جائے گا، یعنی کہ دلیل پکڑی جائے گی۔
موسیٰ بن عبید اللہ بن نشید الربزی، موسیٰ بن عبیدہ النشید الربزی جو ہے نا، قال عبداللہ بن محمد المروزی حدثنا ابراہیم بن یعقوب قال سمعت احمد یقول لا تحل الروایہ عن موسیٰ بن عبیدہ، کہ حلال نہیں ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عبیدہ سے روایت لینا۔ مجالد ابن سعید بن عمیر الحمدانی الکوفی قال احمد بن محمد المریزی سألت عن مجالد بن سعید کیف ہوا، کہ میں نے پوچھا اس کے بارے میں، مجالد بن سعید کے بارے میں، کیف ہوا کہ وہ کیسا ہے، وقال کذا و کذا، تو کہا کہ ایسا ہے ویسا ہے، وقال روی عنہ یحییٰ قلت روا عنہ یحییٰ، کہ یحییٰ سے روایت کیا گیا، میں کہتا ہوں یحتج بھی، کہ کیا اس سے احتیاط کیا جائے گا، فتکلم بکلام لین، اس پر تو کلام ہے لین، کمزور ہونے کا۔ یزید ابن ابی زیاد ابو عبداللہ مولا بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا آزاد کردہ غلام تھا، مولا تھا، یزید بن ابی زیاد، یہ غالباً وہی ہے جو رفع الیدین، عدم رفع الیدین والی حدیث میں بھی آئے، تو یہ بھی منکر ہو گیا تھا، اس کا حافظہ وغیرہ خراب ہو گیا تھا، امام ابو داؤد وغیرہ لکھتے ہیں آخری زمانے میں، امام ترمذی غالباً یا ابو داود۔ قال ابن جنید قلت لیحییٰ یزید ابن زیاد حجہ، کہ ابن جنید کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید القطان سے پوچھا، یا یحییٰ بن معین سے، کہ یزید ابن زیاد کیا حجت ہے، قال لا لیس بحجہ، کہ نہیں وہ حجت نہیں ہے، ضعیف الحدیث، وہ ضعیف الحدیث ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو علم حدیث ہے نا، جو بندہ پڑھے اور متقدمین کے منہج کو سمجھے، کہ وہ نہیں آج 1400 سال بعد یا 400 سال بعد ہمیں دین نہیں سمجھ میں آ سکتا، جن لوگوں نے حدیث کی حفاظت کی کھرا کھوٹا اس میں سے الگ کیا، وہ اس کے اصل ماہرین ہیں، تھوڑی کہ فقہ اور بعد میں آنے والے جو ہے حنفی علماء۔ بھائی ان لوگوں نے جب فیصلہ کر دیا ایک راوی کے بارے میں، اب آپ کون ہوتے ہیں اس کو صحیح کہنے والے، کیسے یہ لوگوں نے حدیث کو صحیح کہتے ہیں، جن میں یزید بن ابی زیاد ہے، تو وہ تو بالکل سخت درجے کی ضعیف ہیں، برا بن عازب والی ہے غالباً۔ اضعف الاسانید، اب یہ بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ، یہ اس افضل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری، کہ کون سی وہ اسانید ہیں جو سب سے زیادہ ضعیف ہیں۔ وہی جملۃ من الاسانید یکون رواتها هم الاشد ضعفا، یہ وہ تمام ان حدیث کو شامل کرتا ہے یہ ٹرم اضعف الاسانید، جس کے اندر راوی ہوں جن میں شدید ضعف، اشد ما استعمالها علی جملۃ اسباب الضعف الاخرى، اور اس میں سب وہ چیزیں شامل ہیں جو تمام تر اسباب ضعف کو دوسری کو جمع کر لیتا ہے، کل انقطاع، جیسے کہ انقطاع ہے روایت کا ڈسکنیکٹڈ ہونا، ٹوٹا ہوا ہونا بیچ میں سے، وہ تدلیس، اور تدلیس یعنی کہ کوئی مدلس راوی جو ہے اپنے شیخ کو چھپائے اور ان سے روایت کرے، پر نہ کہنے کے بجائے کسی ضعیف شیخ کو چھپا دے، ان غیر ثقۃ، یعنی کہ وہ تدلیس کرے بغیر ثقہ کی، یہ دیکھیں بار بار ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ حافظ زبیر علی زئی نے یہ غلط منہج بنایا تھا کہ بس ثقہ کی جو ہے وہ مدلس جو ہے نا وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، چاہے وہ ثقہ سے کرے یا کسی سے بھی، اور بالکل جو ہے نا وہ ایک ہی اس سے ہانکتے تھے، جبکہ متقدمین کا منہج نہیں تھا، وہ دلائل و قرائن بھی دیکھتے تھے، اور ہم اس چیز کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ عدم رفع الیدین والی جو حدیث ہے ابن مسعود والی، عاصم بن کلیب اور اس والی سند سے، اس کے اندر جو ہے ائمہ متقدمین نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے، کہ اس کے الفاظ مختصر ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، معلول ہے، ثقہ اور ثق کی مخالفت کرتی ہے، ایک راوی سے آئی ہے، اس طرح کی بہت ساری وجوہات، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس میں تدلیس کا ایشو نہیں اٹھایا جو حافظ زبیر علی زئی نے اٹھائے، تو آپ کیسے متقدمین کی منہج سے الگ ہو، یہ بہت مہتوپورن پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے، ورنہ بھی اور اسی طرح کی اور ایگزامپلس ہیں، یعنی انقطاع اور تدلیس کی طرح، من اسباب الضعف والعلل، جو کہ اسباب ضعف میں سے اور علل میں سے، وقد ذکر الحاکم جملۃ منها فقال، اور امام حاکم نے ان تمام کو ذکر کیا اور پھر کہا، اوہا اسانید، وہا یہی سے ہی نکلا ہے، یعنی کہ یہ خرابی کے معنی میں آتا ہے، اس طرح کے کہ وہا اسانید جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، جو اہل بیت میں سے آئی ہیں وہ کیا ہیں، عمرو بن شمرن عن جابر الجوفی عن الحارث الأعور عن علی رضی اللہ عنہ، او سلام علیہ، سلام اللہ علیہ، تو اس میں جابر الجوفی جو ہے نا اس سب ضعیف ہے، وہ سنید عمریین، اور عمریین میں سے جو سب سے زیادہ
وہی وہاں والی جو اسانید ہیں وہ ہیں محمد بن عبداللہ بن قاسم بن عمر بن حفص عن عاصم عن ابی عن جدتی فإن ثلاثة لا يحتج بهم، یہ ان تین سے جو ہے نا وہ کبھی بھی روایت نہیں لی جائے گی. حفص بن عاصم ان کے باپ اور جد سے غالباً. وأوہا السند مکین، مکین کی سند میں سے کون سی خراب ہے؟ عبداللہ بن محمود القدہ عن شہاب بن خراج عن ابراہیم بن یزید الخوزی عن اکرمہ عن ابن عباس. اور پھر آ جاتی ہے یمنیوں کی، حفص بن عمر الادنی عن الحکم بن ابی ابان عن اکرمہ عن ابن عباس. تو یہ بھی جو ہے نا اس میں پرابلمس ہیں. اور اوہا سنید المصریین، مصریوں کی کون سی سند سب سے زیادہ خراب ہے؟ احمد بن الحجاج بن رشدین عن ابی عن جدی عن قرۃ ابن عبد الرحمن. یہ قرۃ عبد الرحمن جو ہے ضعیف راوی ہے. عن کل من روا عنہ، اور جو کوئی بھی اس سے روایت کرے یعنی قرۃ بن عبد الرحمن سے، فإنها نسخۃ کبیرہ، تو یہ جو ہے نا بہت بڑا پرابلم ہے. اور یہ ایک بڑے والی نسخے میں بھی بات لکھی ہوئی ہے جو بھی ان کا تھا. اور پھر شامین کی جو خراب ترین سندیں ان میں آ جاتی ہے محمد بن قیس المسلوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن زید عن قاسم عن ابی امامہ. تو اور پھر خراسانیین، خراسانیوں کی جو سند ہے خراب ترین، اس میں آ جاتی ہے عبد الرحمن بن ملیحہ عن ناشل ابن سعید عن ضحاک عن ابن عباس. فائدہ: ولا يلزم من اوہا الاسانید ان یکون رواته کلهم ضعفاء، کہ یہ لازم نہیں آتا ان خراب سندوں میں سے کہ ان کے تمام روات راوی ہی ضعیف ہوں. یعنی کوئی ایک بھی ضعیف ہوگا تو وہ روایت پوری خراب ہو جائے گی. اگر بہت ضعیف راوی ہوگا اس میں، سب کا ضعیف ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ ثقہ بھی ہو سکتے ہیں. اب اکرمہ ثقہ ہے، ابن عباس ثقہ ہے، صحابی تابی. تو اور اوبیسلی جو بندہ ان سے نقل کرتا ہے، اب امام احمد بن حنبل نے یہ شو کرنے کے لیے کہ ضعیف ترین سندیں اپنی کتاب میں نقل کری. امام احمد بن حنبل، ابو داود، یہ سب ثقہ ہیں جو نیچے سے راوی جا رہے ہیں، اور اوپر والی بھی ثقہ ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. فإن أوهى سند الصديق كما قال الحاكم النيسابوري صدقة ابن موسى الدقيقي عن فرقد السبقي عن مرة طیب عن ابی بکر صدیق، کہ یہ جو مرہ طیب ہے نا اس کے اندر بھی ایشوز ہیں. یہ تھا تو صحیح بندہ، تو یہ جو ہے نا یہ بھی ابو بکر صدیق کی جو سند ہے نا اسانید جو ان سے آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اور یہ ضعیف ہے. وہ مرہ تو ابن شرائیل حمدانی المعروف بالطیب، تو یہ جو ہے نا اس کے اندر بھی ثقۃ من کبار التابعین، یہ ثقہ تھا کبار تابعین میں سے تھا. فالمقصود ان یکون غالب رواتی فی غایت الضعف مع بعض علل الاسانید الاخری. تو ہمارا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ غالب روات جو ہو نا ضعیف حدیث میں، اس کے علل کے ساتھ اس میں اسانید میں، اس کی مختلف اسانید میں، ایک تو یہ کہ غالب روات جو ہیں وہ ضعیف ہوں اور دوسرے علل بھی اس میں چھپے ہوں، تو وہ پھر ضعیف ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کریں، کوشش کریں، امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں. اگلا ٹاپک ہم لوگ موضوع کا شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.